بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان شہزادی رضیہ سلطانہ اور ملکہ تونیہ کی بہادری کی داستان۔ دہلی کی گلیاں اس دن اداس تھیں۔ سلطنت ہند کی پہلی ملکہ رضیہ سلطانہ جو کبھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ نکلتی تھیں، آج قید کی حالت میں پالکی میں بٹھا دی گئی تھیں۔ یہ وہی دن تھا جب ہنڈا کے گورنر ملک اتونیہ نے بظاہر دشمنوں کو دکھانے کے لیے رضیہ کو قید کیا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ البتہ عوام کو جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ دہلی کی محبوب ملکہ زنجیروں میں جکڑی ایک عام قیدی کی طرح پالکی میں بٹھا دی گئی ہیں، جبکہ اتونیہ خود گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے پیچھے بہت فوج آ رہی تھی۔ عوام کے دل رو پڑے اور رضیہ کی نانی، جس نے اس کی ماں کی موت کے بعد اپنی گود میں پالا تھا، وہ بھی ہجوم میں موجود تھی۔ اس بوڑھی ماں نے لرزتی ہوئی آواز میں اتونیہ کو پکارا، ملک تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل تک تم ہمارے وفادار تھے اور آج تم ہماری بیٹی کو قید کر کے اپنی حیثیت دکھا رہے ہو۔ یہ الفاظ سن کر ہجوم اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ لوگوں کو لگا جیسے اتونیہ واقعی بے قدر نکلا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اتونیہ اندر ہی اندر دشمنوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بظاہر سب کو لگے کہ وہ رضیہ کے خلاف ہے، مگر دراصل وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا اور ہنسی میں ماسک چھپائے کہتا تھا، حوصلہ رکھیں، یہ لڑکی کمزور نہیں، کل پھر تخت پر بیٹھے گی۔ اتونیہ جانتا تھا کہ اگر وہ سیدھا رضیہ کا ساتھ دے دیتا تو باقی ترک امرا اور درباری فوراً دونوں کو ختم کر دیتے۔ اس نے بہادری سے ایک کھیل کھیلا اور یہی وہ کھیل تھا جس نے بعد میں رضیہ اور اتونیہ کو قریب کر دیا۔ اسی قید اور جدائی کے ماحول میں رضیہ کو یہ احساس ہوا کہ اتونیہ دشمن نہیں بلکہ اس کا مددگار ہے۔ یہی وہ لمحے تھے جب ان کے درمیان رشتہ مضبوط ہوا اور بالآخر ان کی نانی نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ لیکن جیسا کہ تاریخ نے لکھا ہے، یہ محبت اور اتحاد دہلی کے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کافی ثابت نہ ہوا۔ سازشیں اور دشمنوں کی طاقت غالب آ گئی اور آخرکار رضیہ اور اتونیہ دونوں کو میدان جنگ میں شکست کے بعد مار ڈالا گیا۔ یوں وہ خواب جو رضیہ کی نانی نے بچپن سے اس کی آنکھوں میں بویا تھا کہ یہ لڑکی ایک دن سلطنت کی حکمران بنے گی، حقیقت میں تو پورا ہوا، مگر بہت مختصر وقت کے لیے، اور پھر تاریخ نے انہیں ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ رضیہ سلطانہ اور بہرام شاہ کا ٹکراؤ۔ رضیہ سلطانہ اور ملکہ تونیہ کی شادی ایک نئی امید تھی۔ یہ صرف دلوں کا رشتہ نہیں تھا بلکہ دہلی کے تخت کو دوبارہ پانے کا عزم بھی تھا۔ شادی کے بعد دونوں نے اپنی اپنی فوجیں جمع کیں اور دہلی کا رخ کیا۔ راستے بھر عوام ان کے ساتھ ہوتے گئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ان کی محبوب ملکہ واپس آئے گی، مگر دہلی کے تخت پر بیٹھا ان کا بھائی رضیہ کا بھائی سلطان بہرام شاہ سخت غصے میں تھا۔ بہرام شاہ کے دل میں اپنی بہن اور ملکہ تونیہ کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے درباری سرداروں کو جمع کیا اور کہا، یہ رشتہ ہمارے خاندان اور سلطنت کے وقار کے خلاف ہے۔ اتونیہ نے غداری کی ہے اور رضیہ نے دھوکہ دیا ہے، انہیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ درباری سردار پہلے ہچکچائے، کچھ رضیہ کے حق میں نرم گوشہ رکھتے تھے، مگر بہرام شاہ نے چالاکی سے ان کو لالچ دیا۔ اس نے کہا، تم سب کے لیے خزانے کے دروازے کھلے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ رضیہ اور اتونیہ کا خاتمہ ہو۔ لالچ کے کانٹے سرداروں کے دلوں میں پوست ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر مشورے کیے۔ فیصلہ ہوا کہ ایک زبردست حملہ کیا جائے گا۔ یقین تھا کہ رضیہ اور اتونیہ ان کے مقابلے میں زیادہ دیر ٹک نہ پائیں گے۔ جنگ کا میدان گرم ہوا۔ رضیہ نے اپنی بہادری دکھائی، وہ گھوڑے پر سوار تلوار تھامے میدان میں اتری۔ اس کے ساتھ ملکہ اتونیہ بھی ڈٹا رہا۔ دونوں نے کمال کی بہادری دکھائی، مگر طاقت کا توازن مخالفین کے پاس تھا۔ سرداروں نے فوج کو کئی طرف سے دھکیل دیا۔ رضیہ اور اتونیہ تھکنے لگے۔ آخرکار وہ دونوں دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، مگر دونوں نے پوری ہمت سے مقابلہ کیا اور وہاں سے نکل بھاگے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ رات کی تاریکی میں سرداروں نے اپنے مقامی کرندوں کو بھیجا، علاقے کے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر ساتھ ملا لیا۔ ان لوگوں نے گھات لگا کر رضیہ اور اتونیہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، بے خبری میں ہوا۔ رات کے اندھیرے میں بھاگنے کے باوجود آخرکار رضیہ سلطانہ اور ملکہ تونیہ کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت نے ایک بار پھر ان بہادر کرداروں کو مات دے دی۔
یوں تاریخ کے اوراق میں یہ درج ہوا کہ دہلی کی پہلی مسلم ملکہ نے اپنی بہادری، اپنی ذہانت اور اپنی غیر معمولی ہمت سے سب کو حیران کر دیا، مگر سازشوں اور دھوکے کے سامنے وہ زیادہ دیر نہ ٹک سکیں۔ رضیہ اور انطونیہ کا اتحاد ایک خواب کی طرح تھا جو چند لمحے حقیقت میں ڈھلا، پھر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ ایک انصاف پسند اور عوام کی خیر خواہ حکمران مانی جاتی ہیں، جنہوں نے دانشوروں کو فروغ دیا اور قلم و علم کو اہمیت دی۔ رضیہ نے دربار میں چند لوگوں کو اہم عہدے دیے جو ترک عمرہ کو ناگوار گزرے، مثلاً